ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار تھی جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوتی ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، انسان کے بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان آسانی کے ساتھ جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے اعمال جس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، دیکھنے میں تو وہ اعمال بہت سرسری معمولی نظر آتے ہیں، عذاب کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ عذاب چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، اللہ کی طرف سے آنے والے عذابات کا، اس کی سزا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو عذابات آتی ہیں، جو سزائیں اعمال کے بگڑنے پر اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، وہ معمولی نہیں ہوتے۔ عذاب، سزا، بدلہ انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے ملتا ہے۔ گناہ کر لیا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، معمولی سمجھا، چاہے گناہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا،
ہماری نگاہوں میں گناہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں. تو میرے حال جو عذابات انسان کے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، سزائیں اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے انسان کو جو ملتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ ایک سزا ہے، انسان ایک دوسرے کو دیتا ہے. ایک عذاب ہے، انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے. انسانوں کی سزائیں، انسانوں کے عذاب اللہ کے عذاب اور سزا کے مقابلے میں بہت کم ہے. اللہ انسان کے اعمال پر جب پکڑتے ہیں تو معمولی نہیں پکڑتے. چھوٹی سزا مل جائے قدرت کی طرف سے، چھوٹا عذاب قدرت کی طرف سے انسان پر آ پڑ جائے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ قدرت کی طرف سے آنے والے عذابات اور سزائیں معمولی نہیں ہوتی. انسان سزا کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے اعمال کی درستگی کی فکر اپنے اندر پیدا کرے. یہ جو سزا مجھے مل رہی ہے، جو عذاب مجھ پر آیا ہے، جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، یہ میرے اعمال کی بگاڑ کی وجہ سے آئی ہے. انسان سزا پر غور نہ کرے، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب پر غور نہ کرے، بلکہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو کر اسے صحیح کرنے کی کوشش کرے. تو میرے حال بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان آسانی کے ساتھ جہنم کی آگ کا مستحق بن جاتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، غیر محسوس طریقے سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے، احساس ہی نہیں ہوتا. اگر احساس ہو بھی جاتا ہے تو اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، معمولی سمجھتا. کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا، چاہے گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہے. شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں گناہ گناہ ہی ہوتا ہے. یہ جو عذابات ہیں، جو سزائیں ہیں، انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے ملتی ہے. اعمال بگڑ گئے تو وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی سزا کا وہ مستحق بن جاتا ہے. انہی اعمال میں سے چند اعمال ایسے ہی جسے شریعت نے گناہ کبیرہ بتایا ہے. ایک ہے زمین پر لوگوں پر ظلم کرنا، ایک دوسرے پر ناحق ظلم کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا، نمازوں کو نہ پڑھنا، نمازوں کو چھوڑنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح چغل خوری ہے، یہ بھی معمولی ہمیں نظر آتا ہے. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے کا مزاج ہمارے اندر ہے. یہ تو عورتوں کے اندر ایک زمانے میں تھا، آج مردوں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے. چغل
یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ کے زبردست عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سود کا معاملہ کرنا، رشوت کا معاملہ کرنا اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لمبی فہرست ہے گناہ کبیرہ کی، اس وقت مجھے ان گناہوں کو شمار کر کے بتانا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ ان بڑے گناہوں میں سے یہ جو گناہ ہے اس میں ہم غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، دوسروں کے حقوق ہمارے سے ضائع ہوتے ہیں، زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہم سے ہو جاتا ہے، چغل خوری یہ گناہ بھی ہم سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب بڑے گناہ ہیں، انسان اس سے مکمل بچنے کی کوشش کرے۔ رشوت پر کام کرنا، سود کے لیے کسی کو رقم دینا، پیسہ دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو رشوت کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو معاشرے میں سوسائٹی کے اندر ملیں گے جو مال کا انبار اپنے گھروں میں رکھ کر سود کا معاملہ کرتے ہیں، لین دین سود کا کرتے ہیں، اس میں جو رقم جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ 100% شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ چند بنگلے بنانے کے لیے، چند زمین حاصل کرنے کے لیے، چند گھروں کو حاصل کرنے کے لیے سود کا معاملہ کر کے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ جس کا گھر سود سے بنا ہوتا ہے اس کی عبادتیں گھر ہی کے اندر پھرتی رہتی ہیں، اس کی دعائیں اس کی چھت تک بھی نہیں جاتی، کیونکہ سایہ بھی حرام کا ہے، چھت بھی حرام کا ہے۔ تو بہرحال سود کی جب بات آئی تو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مصر کے اندر ایک مسجد کے اندر جنازہ لایا گیا، جنازے کے بعد لوگوں نے اس میت کو قبرستان میں لے کر اس کے قبر تک پہنچے، جا کر دیکھا ابھی میت کو قبر میں اتارنے کی تیاری ہو رہی تھی، دیکھا کہ قبر کے اندر بڑا اژدھا موجود ہے۔ ایسا اژدھا جسے ہم کوبرا کہتے ہیں، اتنا بڑا اژدھا پہلے سے اس قبر میں تیار بیٹھا ہے۔ لوگوں نے جب اژدھے کو قبر کے اندر دیکھا تو دوسری جگہ قبر کھولا، دیکھا پھر وہی اژدھا جو پہلے قبر میں موجود تھا دوسرے قبر میں آ پہنچا۔ اسی طرح 4 جگہ انہوں نے قبر کھدائی، 4 جگہوں میں بھی وہی اژدھا قبر کے اندر موجود ہے۔ لوگ پریشان ہو، اب اس لاش کو قبر میں ڈالیں گے تو منٹوں میں سیکنڈوں میں وہ اژدھا لاش کو کھا کر اس کا کام تمام کر دے گا۔ لوگ ڈر رہے تھے قبر میں اترنے کے لیے۔ اس مجلس میں اللہ کا نیک بندہ تھا،
اجدے کو قسم دے کر کہا یا ایھا الثعبان. ثعبان عربی میں اجدے کو کہا جاتا ہے. یا ایھا الثعبان، ہم تجھے اس ذات کی قسم دے کر یہ کہتے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اجدے سے اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اس ذات کی قسم ہم دیتے ہی تجھے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور یہاں بھیجا ہے. اے اجدہ تو اتنا کر کہ ہمیں اس میت کو دفنانے تک کا وقت دے دے. اس میت کو دفنانے تک کا وقت دے دے. اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جانے. تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے کر. ہمیں اتنا موقع دے دے کہ ہم اس لاش کو قبر میں اتار دیں. ہم نے چاروں جگہ قبر کھدائی ہے، چاروں قبر میں بھی تو موجود ہے. ہم کیسے لاش کو قبر میں رکھیں؟ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اتنا وقت ہم ہی دے دیں کہ ہم اس لاش کو قبر میں رکھ دیں. کہتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان بات کو سمجھتا ہے اسی طرح یہ اجدہ بات کو اچھی طرح سمجھ کر واپس لوٹ گیا. اب جلدی جلدی لوگوں نے میت کو قبر میں اتارا. میت پر مٹی ڈال کر اینٹیں رکھی جا رہی تھی. آخری اینٹ تھا. دیکھا اتنی جلدی میں وہ اجدہ میت کے پاس آ کر بیٹھ گیا. لوگ پریشان. اسی پریشانی میں انہوں نے جلدی جلدی قبر بند کیا. دوڑتے ہوئے میت کے گھر آئے. اگر لوگوں نے گھر والوں سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، بچوں سے پوچھا تمہارا باپ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا، کیا عمل کرتا تھا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو گھر والوں نے کہا، بیوی نے کہا کہ میرا شوہر سود پر پیسہ لیا کرتا تھا. دیکھیے بزرگوں دوستوں، معمولی عمل ہمیں نظر آتا ہے. سود پر پیسہ لینا معمولی نظر آتا ہے. عذاب کے اعتبار سے کتنا خطرناک عذاب ہے. معاشرے میں لوگ اسے نہیں سمجھتے. بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی بھی ہیں جو اس میں ملوث ہیں. اللہ نے خوب دیا ہے، کیوں اپنے پیسے کو، حلال پیسے کو حرام کرتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کو مجبوری سمجھ کر سود پر پیسے لیتے ہو. بطور قرض دے دو، معاہدے کے ساتھ، لکھائی کے ساتھ پیسے دو، ان کی مدد کرو، دگنا ثواب آپ کو ملے گا. تو بہرحال یہ سود کا معاملہ بھی انسان کو قبر میں آرام سے سونے نہیں دیتا. علماء فرماتے ہیں قیامت تک وہ اجدہ انسان کو مار مار کر زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے ان لوگوں کو جو اس معاملے میں ملوث ہے. اللہ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ سود کا معاملہ کرنا بھی عذاب
خطرناک عذاب ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی عذاب کے اعتبار سے خطرناک عذاب ہے، سزا کے اعتبار سے یہ عذاب بھی خطرناک عذاب ہے۔ عموماً لوگ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے، استنجا جا رہی تسلی کے ساتھ جائے، وقت نکال کر جائے، احتیاط سے استنجا کر کے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ نہ پڑ جائے، پیشاب کے چھینٹے ہمارے بدن پر نہ پڑ جائے۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والے بھی قبر کے اندر عذاب کے سخت مستحق بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ہم نے سنا ہے بارہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دو قبروں کے اوپر سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، چغل خوری یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے، عذاب کے اعتبار سے خطرناک عذاب ہے۔ انسان کو یہ عمل قبر کے اندر بھی آرام کے ساتھ سونے نہیں دیتا۔ چغل خوری کی وجہ سے ایک شخص کو عذاب قبر ہو رہا ہے، دوسرے شخص کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کیا عذاب قبر معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب کوئی معمولی چیز ہے؟ معاشرے میں لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ شریعت کی نظر میں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ، چغل خوری کبیرہ گناہ۔ ان دو گناہ کو معاشرے میں لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ پیشاب کے قطروں کے ساتھ متعلق ایک مسئلہ یہ ہے، لوگ عموماً پوچھتے بھی ہیں کہ پیشاب کا چینٹا کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے، وضو ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، ذرا چینٹا بھی پیشاب کے قطرے کا اچھل جائے، لگ جائے تو وہم ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب ہمیں فقہاء کی باتوں سے سمجھنا ہے۔ پیشاب کے قطروں سے بچنا کس طرح بچنا ہے؟ احتیاط کے ساتھ استنجا جائے، جتنا ہو سکے اپنے بدن کو، اپنے کپڑے کو استنجا کرتے ہوئے پیشاب کے قطروں سے بچانا۔ علماء نے، فقہاء نے اس پیشاب کے قطرے کی مقدار بھی بیان کی ہے کہ کتنا چھینٹا معاف ہے، کتنا چھینٹے پر عذاب۔ قربان چاہیے ہمارے فقہاء کی فقاہت پر۔ علماء فرماتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چینٹے ہوتے ہیں، باریک جو چینٹے ہوتے ہیں وہ معاف ہیں۔ اگر وہ کپڑے پر بھی پڑ جائے، بدن پر بھی پڑ جائے، دھو لو، وہاں تک دھو لو۔ جو موٹے موٹے چینٹے ہوتے ہیں وہ کپڑے پر پڑ جائے یا بدن پر لگ جائے تو بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب کپڑا ناپاک ہو جائے، بدن ناپاک ہو جائے تو وضو بھی نہیں
فقہا فرماتے ہیں موٹے موٹے چینٹے پیشاب کے یہ پڑ جائے تو بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. باریک چینٹے اس کی گنجائش ہے شریعت میں. اگر وہ پڑ جائے تو وہم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں کے اندر تو وہم اتنا ہوتا ہے کہ استنجا تک جاتے نہیں ہوا، کام چل جاتا ہے. باریک جو چینٹے ہوتے ہیں وہ معاف ہے. اگر پڑ جائے آپ کو نظر بھی آ گیا تو وہاں تک آپ دھو لیں، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، آپ کا بدن پاک ہو جائے گا. تو میرے حال مجھے اس وقت یہی مسئلہ بتانا تھا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے میرے اوپر پڑ گئے، میں کہاں تک دھوؤں یا نہاؤں یا کپڑے بدلوں. مسئلہ معلوم ہو گیا، آپ اس پر عمل کرو. موٹے موٹے چینٹے کچل گئے تو غسل کر لو، اور آئندہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کی مکمل عادت اپنے آپ کے اندر ہے. تو میرے حال بزرگوں اور دوستو، یہ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں. کبیرہ گناہوں کی وجہ سے انسان قبر کے اندر عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. عذاب قبر معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بارہا فضائل اعمال میں بھی حدیث سنتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المؤمنین آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے سامنے آنے پر روتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو شخص اس میں کامیاب نکل گیا اس کے لیے اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر کوئی شخص قبر کی اس منزل میں پھنس گیا، ناکام ہو گیا، اس کے لیے اس کے بعد کی سارے راستے ناکامی کے ہیں. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے قبر سے بڑھ کر وحشت اور خطرناک منظر کسی کا نہیں دیکھا. میرے حال بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ سے ہمیشہ ہم اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے دعا مانگیں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ بھی یہ تھی کہ آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعائیں کریں گے تو دعاؤں میں اس کا اہتمام کریں. پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش کریں. جو ابھی میرے بڑے گناہ آپ کے سامنے گنوائے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ زمین کی جو پکڑ ہے، زمین کا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس سے میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. قبر کی جتنی نعمتیں اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جب کوئی نیک مومن بندہ قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو ہمارے لیے نعمت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ سے عذاب قبر طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ کو، سارے مسلمانوں کو عذاب قبر سے
قیامت تک محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.